الشیطان یعدکم الفقر، جس آدمی پہ یہ کیفیت طاری ہے، الشیطان سمجھ لو کہ شیطان اس پہ مسلط ہو گیا۔ جب یہ خیال آتا ہے کہ ابھی پیسے بچا کے رکھ لوں، نہ خرچ کروں تو اچھا ہے، میں ان دنوں کے لیے رکھ لوں، اس وقت کام آئیں گے، اس وقت کام آئیں گے، اور جب یہ انفاق سے روکنے کا خیال جی میں آتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، اور سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان ہے اور حملہ کر رہا ہے اور غلبہ پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو جیتے ہیں اللہ کی خاطر اور اپنا سب کچھ لگاتے ہیں اس کی خاطر، اپنی جان بھی لگاتے ہیں اور اپنا مال بھی لگاتے ہیں، تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کا مرکز اور محور بنا دیتا، ان کو دلوں میں بسا دیتا ہے جو اس کی خاطر جیتے ہیں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، جو دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے اور اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اپنا کاروبار، اپنے عزیز و اقارب، اپنا وطن، اور یہ دعا کی کہ دیکھ یا اللہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ لوگوں کے دل ان کی جانب پھیر دے اور ان کو رزق عطا فرما۔ اور دیکھو دوستو کیا ہوا، جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرکز اور محور بنا دیتا ہے۔ اس صحرا کو دیکھو، وہ لکو دک صحرا ہے، لیکن ساری دنیا دیوانوں کی طرح کھچی چلی آتی ہے اس کی طرف۔ ساری دنیا کی نعمتیں لا کے اللہ تعالیٰ نے اس صحرا میں ڈھیر کر دی ہے، لوگوں کے دلوں میں القاء کر دیا ہے کہ بھاگو اس طرف۔ تو اللہ تعالیٰ مرکز اور محور بنا دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا۔ یہ وہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ ہے حضرت عثمان کی سیرت، جس کا بہت ابھرا ہوا پہلو انفاق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ معاشرے میں دوستو امن کیسے پیدا ہو، معاشرے میں چین اور سکون کس طرح آئے دوستو، اگر انفاق فی سبیل اللہ کو اڑا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، کہ وہ لوگ جن کو زندگی کی بنیادی ضروریات حاصل نہ ہوں گی، آپ کا کیا خیال ہے ان کے جی میں احساس معرومی پیدا نہ ہوگا، تلخی پیدا نہ ہوگی؟ یعنی جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہ ہو کھانے کے لیے، اور جس کے پاس موقع نہ ہو اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست وہ کر سکے، اور علاج کروانے کا جس کے پاس وسائل نہ ہو، کیا ہوگا؟ احساس محرومی، کڑواہٹ، تلخی۔ اور یہی چیز پھر اس کے دل میں انتقامی جذبات پیدا کرے گی، اور جو معاشرے میں خلیج پیدا ہوتی ہے اور جو معاشرہ طبقات میں بٹتا ہے وہ اسی بنا پہ بٹتا ہے۔ تو یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یہ حضرت عثمان کی سیرت۔ اور جو سمجھنے والا ایک دوسرا نقطہ ہے اس حوالے سے، جو سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کا قرب جو ہے کہ وہ تو صرف مفلس آدمی کو اور درویش آدمی ہی کو مل سکتا ہے۔ حضرت عثمان کی سیرت سے بھی یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب درویش اور غنی کو ملنے کے مواقع یکساں ہیں، دونوں کو قرب ملتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا رخ کس جانب ہے۔ اگر مفلس آدمی کی زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو تو قرب نہ ملے گا،
اور اگر غنی آدمی کی زندگی اور اس کے وسائل اور اس کی دولت ان سب کا رخ اللہ تعالی کی طرف ہو تو اللہ کا قرب ملے گا. یہی بات تو معلم پر اور شیخ پر منحصر ہے. وہ ان دونوں راستوں سے لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. وہ طبیعتوں کو دیکھتا ہے, مزاجوں کو دیکھتا ہے, موقع محل کو دیکھتا ہے, مختلف شخصیتوں کو دیکھتا ہے اور دونوں کو لے کے جاتا ہے مختلف راستوں سے, لیکن منزل ایک ہوتی ہے. اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کو بھی لے کے جاتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ کو بھی لے کے جاتے تھے اور انس بن مالک کو بھی لے کے جاتے تھے. اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کو بھی لے کے جاتے تھے. سب کو ایک ہی منزل پہ پہنچاتے تھے. کسی کو اس راستے سے لے کے جاتے تھے, کسی کو اس دوسرے راستے سے لے کے جاتے. تو یہ نقطہ بھی اسی سیرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے سمجھ میں آتا. جب وہاں گئے گفتگو کرنے کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر, تو وہاں یہ کہا انہوں نے کفار نے کہ دیکھو آپ کے ساتھیوں کو تو اجازت نہیں ہے اور آپ کو ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر لیں. ما کنت لافعل حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ یہ بات جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو یہ عثمان کو زیبا نہیں ہے کہ آقا عثمان کا تو وہاں باہر بیٹھا ہوا ہو اور اس کو اجازت نہ ہو اور وہ طواف کر رہا ہو. یہ زیبا نہیں ہے. جب تک میرا آقا طواف نہیں کر لیتا لا فلو, میں ہرگز طواف نہ کروں گا. اور اگر ایک سال بھی یہاں رہوں تو طواف نہ کروں گا جب تک وہ طواف نہیں کر لیتے. یہ ہے وہ معاملہ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کیونکہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پیش قدمی مت کرو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام. جب تک وہ کوئی کام نہیں کر لیتے ہیں تم بھی مت کرو. کس طرح ان کی سیرتوں میں قرآن مجید کی آیتیں گندھی ہوئی تھیں دوستو, یہ دیکھو. اور کیسی محبت تھی ان کو اور کیسا ادب تھا ان کا کہ طواف سے انکار کیا کہ پہلے نہیں کر سکتا. اور ان کی جو محبت ہے جس سے محبت ہوتی ہے دوستو, یہ بات یاد رکھو کہ اس کی ہر شے عزیز ہوتی ہے, اس کا ادب جی میں ہوتا ہے, اس کے احکامات پہ سب سے پہلے بڑھ کے آدمی عمل پیرا ہوتا ہے. یہ محبت کے برگوبار ہیں, اس کی نشانیاں. اس کی ہر شے محبوب کی عزیز ہو. محبت کہیں بھی ہو, یہ دنیا کی محبت ہو, اس کے برگوبار یہی ہوتے ہیں. وہ قیس عامری مجنو جو تھا وہ یہی کہتا تھا, امر الدیار علی الدیار لیلا اقبل ذل جدارا وذل جدارا, کہ جب میں لیلا کے گھر کے قریب سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. ان دیواروں کی محبت نہیں ہے, یہ اینٹ اور پتھر کی محبت نہیں ہے میں جس پہ ریچھا ہوا ہوں. یہ تو اصل محبت اس کی ہے جو ان دیواروں کے اندر رہتا ہے. ایسی محبت کی سب سے اونچی شکل جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں میرے محبوب, اور اس شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ وانت حل بہذا البلد, کہ تم اس شہر میں رہا کرتے ہو. اس کے راستوں پہ اور اس کی گزرگاہوں کی وجہ سے اس کی قسم نہیں کھا رہا کہ اس کی زمین کو تمہارے مبارک قدموں کے لمس کی سعادت حاصل ہے, میں اس لیے اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں. تو محبوب کی ہر شے عزیز. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کہا گیا کہ آپ کو یہاں سے لے جاتے ہیں
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ شام لے جاتا ہوں، چھوڑنے سے انکار کیا کہ یہ مدینۃ الرسول ہے، میں اس سے جدا نہیں ہو سکتا، میں جان تو گوا سکتا ہوں لیکن مدینۃ الرسول کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ دیکھو اس شہر سے محبت جس میں آقا اور محبوب نے زندگی گزاری ہو، اور یہ کہا کہ انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ میں فوج وہاں سے بھیج دیتا ہوں جو آپ کی حفاظت کرے گی، اس سے بھی انکار کیا کہ یہ جو ساکنان مدینہ ہے، مدینہ کے شہری ہیں، فوج کے یہاں آ جانے سے ان کو تکلیف ہوگی، راشن کا معاملہ بن جائے گا، پانی کا معاملہ بن جائے گا، تو میں ان کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا ہوں جو میرے محبوب کے شہر کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا جس جس کو محبت تھی دوستو اس کا یہی حال تھا۔ امام مالک کی سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے تو گھوڑے کی زین سے نیچے اتر آتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو گھوڑے کے سموں سے میں اس زمین کو پامال کر دوں جس پہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں نے مس کیا۔ امام احمد بن حنبل یہی حال تھا، جب مدینہ کی حدود میں داخل ہوتے جوتے اتار لیا کرتے تھے۔ اپنے وقت کا وہ عظیم مفسر، وہ محدث، وہ فقیہ، وہ ننگے پاؤں مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا کہ ایسا نہ ہو جوتے اس زمین پر پڑ جائیں کہ جہاں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے۔ تو سب کی یہی کیفیت ہے، وہ جو شوق تھے تو انکار کیا کہ مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ مدینۃ الرسول ہے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند کر دیا کہ تم ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے، کہ یہ جو مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کا خطرہ ہے میں یہ مول نہیں لے سکتا ہوں۔ کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی محنت سے اس امت کو اکٹھا کیا اور متحد کیا، میں اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتا ہوں۔ صحابہ یہ کہتے تھے کہ اجازت دیجیے، انصار یہ کہتے تھے کہ ہم پھر سے انصار بننے کے لیے تیار ہیں، ہم پھر سے تلواریں نکالیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن حضرت عثمان ان کو مسلسل منع کرتے تھے کہ میری خاطر تم یہ نہیں کر سکتے۔ اور سب وہاں موجود تھے اور سب یہ اجازت مانگتے تھے، اور صحابہ کرام کے صاحبزادے سب موجود تھے۔ حضرت علی ان سے گفت و شنید کرتے تھے مفسدوں سے، اور ایک بار تو ان کو بھیجنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بھیج دیا کہ جاؤ، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں، اور سب کو واپس بھیجا۔ اور تواریخ میں لکھا ہے کہ آخری آدمی جو قصر عثمان سے نکل کے جا رہا تھا وہ حضرت حسن تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حال میں جا رہے تھے کہ ان کے کپڑے خون سے رنگین ہو چکے تھے۔ تو اس طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور مسلمانوں کی تلواروں کو آپس میں ٹکرانے نہ دیا۔ وہ جو اتفاق اور اتحاد کی اہمیت کو سمجھتے تھے دوستو، دیکھو ان کی سیرتوں اور سیرت عثمانی پہ بات نامکمل ہے کہ جو سب سے بڑا احسان اس امت پہ حضرت عثمان کر گئے ہیں وہ قرآن مجید کا اکٹھا کرنا اس صورت میں کہ جس طرح آج یہ امت پڑھ رہی ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے جو اس امت پہ کر دیا انہوں نے، کیونکہ اختلاف رونما ہو چکا تھا اور لوگ مختلف لہجوں اور قراتوں سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور آپ کی دور رس نگاہوں نے یہ بھانپ لیا کہ آنے والا وقت خطرناک ہے اور بہت بڑا اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور آپ نے پوری امت کو جس تلفظ کے ساتھ آج امت قرآن مجید پڑھتی ہے، یہ قرآن مجید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتب کیا ہوا، یہ بہت بڑا احسان اس امت پہ کیا۔ اور کیا ان کے مدارج بلند نہ ہوتے ہوں گے؟